ناظرین کرام، سامعین کرام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس کلام کی صحیح تفہیم و تشریح کے لیے علماء کرام نے تفاسیر لکھی ہیں۔ قرآن کی تفسیر کا مقصد قرآن مجید کے آیات کی وضاحت اور تشریح کرنا ہے تاکہ عام مسلمان بھی اس کی تعلیمات کو سمجھ سکے۔ تفسیر کے ذریعے قرآن کریم کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تفسیر قرآن کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ میں گہرائی اور معنی کی وسعت ہوتی ہے جو علماء کے ذریعے واضح کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، مختلف تفاسیر کی خصوصیات پر بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں تفسیر طبری کا ذکر کرنا چاہیے۔ امام طبری کی تفسیر الطبری قرآن کی قدیم اور جامع تفاسیر میں سے ایک ہے۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں مختلف روایات، احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال کو شامل کیا ہے۔ ان کی تفسیر قرآن کے الفاظ کی لغوی تشریح کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی واضح کرتی ہے۔ ایک اور اہم تفسیر ابن کثیر ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں قرآن کے آیات کی وضاحت کے لیے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال کو شامل کیا ہے۔ ان کی تفسیر قرآن کی تشریح میں جامعیت اور آسان فہمیت کے مثال ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں قرآن کے آیات کے شان نزول اور اس کے پس منظر کو بھی بیان کیا ہے۔ تفسیر القرطبی، یہ بھی ایک اہم تفسیر ہے جسے امام قرطبی نے لکھا ہے۔ یہ تفسیر فقہی موضوعات پر زیادہ زور دیتی ہے اور قرآن کے آیات کی تشریح میں مختلف فقہی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں قرآن کریم کی آیات کی لغوی تشریح کے ساتھ ساتھ اس کے عملی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ تفسیر جلالین ایک مختصر لیکن جامع تفسیر ہے جو جلال الدین المحلی اور جلال الدین السیوطی نے لکھی۔ یہ تفسیر اپنے سادہ اور آسان فہم انداز کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور اسے عام مسلمان بھی بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تفسیر جلالین قرآن کی آیات کی مختصر لیکن جامع تشریح پیش کرتی ہے۔ جدید دور کی اہم تفاسیر میں حضرت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تفہیم القرآن نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ مولانا مودودی کی تفسیر عام فہم زبان میں لکھی گئی ہے اور اس میں قرآن کی آیات کی تشریح کو موجودہ دور کے مسائل اور سوالات کے مطابق پیش کیا گیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں قرآن کی آیات کو آسان اور عام فہم انداز میں بیان کیا ہے تاکہ ہر شخص قرآن کے پیغام کو بآسانی سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ ان کی تفسیر کا ایک اہم کام جو اس طرح کسی نے نہیں کیا وہ صورتوں کا تعارف ہے۔ ہر صورت کے آغاز میں مولانا مودود نے اس کا تعارف پیش کیا ہے جس میں اس صورت کی تاریخی پس منظر، مرکزی موضوعات اور اس کے نزول کی وجوہات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تعارف قاری کو صورت کے معنی اور پیغام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اہم تفسیری موضوعات کی بات کریں تو سب سے پہلا موضوع توحید ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی پیغام توحید یعنی اللہ کی وحدانیت ہے۔ تفسیر کے ذریعے قرآن کی آیات میں توحید کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا جاتا ہے۔ اللہ کی صفات، اس کی عظمت، اس کی عبادت کی اہمیت کو تفسیری کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور اہم تفسیری موضوع نبوت ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کی زندگی اور ان کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیری کتابوں میں انبیاء کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کی تعلیمات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو بھی تفسیری کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قیامت اور آخرت بھی ایک اہم تفسیری موضوع ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے احوال، جنت اور جہنم کی تفصیلات کا ذکر ملتا ہے۔ تفسیری کتابوں میں ان آیات کی وضاحت کی جاتی ہے اور آخرت کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کی اہمیت اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں تفسیری کتابوں میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ ناظرین کرام، احکام اور فقہی مسائل بھی تفسیری کتابوں کے اہم موضوعات ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف احکامات اور شرعی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیری کتابوں میں ان احکامات کی تشریح کی جاتی ہے اور ان کے عملی پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
اور دیگر عبادات کے احکام کو تفسیری کتابوں میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اخلاقیات اور معاشرتی زندگی بھی قرآن کی تفسیری موضوعات میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اچھے اخلاق، عدل و انصاف اور معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ تفسیری کتابوں میں آیات کی وضاحت کی جاتی ہے اور ان پر عمل کرنے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی معاشرتی انصاف بھی ایک اہم تفسیری موضوع ہے۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور معاشرتی زندگی میں انصاف کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تفسیری کتابوں میں ان آیات کی وضاحت کی جاتی ہے اور معاشرتی انصاف کے اصولوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کی تفسیر میں جدید دور کے مسائل اور سوالات کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔ جدید دور کے علماء نے قرآن کی آیات کی تشریح کرتے ہوئے جدید مسائل اور سوالات کو مد نظر رکھا ہے۔ مثلا سائنس، ٹیکنالوجی اور معاشرتی تبدیلیوں کے موضوعات پر قرآن کی روشنی میں تحقیق کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کی تفسیر نہ صرف قرآن مجید کی صحیح تفہیم کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ ہماری روحانی اور عملی زندگی کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ مختلف تفاسیر کے ذریعے ہم قرآن کے پیغام کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کریں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنواریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح تفہیم کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔